مولا دیوالی نے پینڈو نو پھڑ کے سینے دے نال لگا لیا فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑھنا نبی میں یا نبی پینڈو دیا چیخ نکل گئی انہیں نبی کریم دے قدم پھڑ لے کہنے لگا کملی والے معافی دے دے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہا یا اللہ جی دا کلمہ پڑھے او دی دید کرا دے اج دید ہوئی بے ادبی کر بیٹھا عرض کر دے کملی والے معافی دے دے میرے نبی نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہوں میں قدمہ چ جھکان نہیں آیا میں تے نیویاں نو اچا کرنے آیا میری ملت نوجوانوں اللہ نے بلندیاں دا مالک مصطفیٰ نو بنایا ایک دن نبی کریم طواف کعبہ کر رہے توجہ ہے سارے دی نبی کریم علیہ السلام دے اگے نے کہ پینڈو پہ طواف کعبہ کرے وہ پینڈو ہے تے مسلمان مگر انہیں اج کملی والے نو وکھے نہیں انا ڈٹھا ہی کلمہ پڑھ لے ہیں تے طواف پیا کرے پینڈو سادہ جیا پینڈو تے طواف کردہ نا لبیک اللہم لبیک نہیں پیا پڑھ دا وہ پڑھ دا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یاد رکھو کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا جڑا دے کے لوے نا انہوں کریم کہندے نے ایک حبشی آیا میرے نبی کلتے کہنے لگا ایک قیامت نو حساب کتاب کنے لینا حضور نے فرمایا اللہ نے وہ مسکراندہ ٹور پہ نبی پاک نے فرمایا انہوں ذرا پکڑ کے لیا وہ آیا نا حضور نے فرمایا تو میرے کل سوال کیتا ہے قیامت نو حساب کنے لینا ہے میں کہا اللہ نے تو مسکراندہ کیوں گئے تینوں نہیں پتا جبارے کہارے بڑا ڈاڈ ہے انہیں آکھا تُسی آپ ہی تے کہندے ہو رب کریم ہے فرمایا ہاں وہ کریم ہے تے کہندہ کریم ہوندہ ہی ہوئے جڑا غالب آ جائے نا تے بدلہ نہیں لیندہ وہ معاف کر دیندہ ہے پتہ نہیں اس پینڈو نے کڑے درد نہ لے گل کی تھی میرے نبی اتنا روئے کہ حضور دی داڑھی مبارک تھا رو گئی کریم او ہوندہ جڑا بدلے نہیں لیندہ معاف کر دیندہ تے دے کے لیندہ ہی نہیں انہوں کریم کہندے نہیں پینڈو نالے طواف کعبہ کرے تے نالے آکھے یا کریم ہوئی اے تو سان جنہ نے کعبے دی زیارت کی تھی اللہ سارے دے نصیبہ چاہے حج بھی کرے عمرے بھی کرے طواف بھی کرے جدو کعبے دا طواف کر دے ہوئیے نا تو سا غور کر کے ویکھو اتھے ہر ایک دی اپنی اپنی منشا اپنی اپنی مرضی ہوندی ہے کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ دا ہوندہ ہے کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ دا ہوندہ ہے بیٹا بیٹھ جو اپنی اگلہ نہیں کرے بیٹے توجہ نہ حضور دا ذکر سنو دوران طواف جنوں جو آؤندہ نا اوہی پڑھدا ہوندہ کوئی پنجابی چو دعاما کوئی اردو ویچو کوئی عربی چو کوئی انگلش چو لوگاں نے پکڑی آؤندیاں نے جڑے انگریز نے انہوں نے عربی پڑھنا نہیں آندی انہوں نے انگلش والے ترجمے والی عربی رکھی ہوندی او پڑھ یعنی ہر ایک دی اپنی اپنی منشا ہوندی ہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے ساڑھے نا پاکستان دی کبڑیری جی پینڈو جی مائی چلی گئی وہ مائی جدو کعبے دا طواف کرے تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اس طرح کر کے استلام کرے نا تے آنکھیں ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے حجر اسود دے سامنے آوے تے استلام کر کے آنکھیں پھر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر طواف کرے حجر اسود دے سامنے آوے تے کبھی ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرما دے اساں جدو سارے ارکان ادا کر لیتے مائی نو پکڑ کے کعبے دے سامنے کھلار کے اساں کہا اما اینی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے جے نہ بخشے تے کی کر لیں گی تے مائی دی اکھا چ اتھرو تے رو رو کے تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج پی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے وعدہ کیتا ہی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوبہ جڑے گناہگار تیرے بوے آجان پھر اساں اونا والی وکھنا مائیا پھر اساں تیرے والی وکھنا ہے تیرے وال ویکھ کے معاف کرنا ہے تو ہر ایک دی تمنا اپنی او پینڈو طواف کعبہ کرے تے یا کریم پڑھے اے گجرات جاؤ نا گجرات تو تھوڑا جا اگے ایک گاؤں ایک علاقہ ہوندہ جندڑ شریف
جندر شریف اتھے ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے اے گجرات جنہیں انبیاء دے مزار نے نا اس سارے انبیاء دے مزارات نو حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف قبور دے ذریعے ظاہر فرمایا سی یہ حضرت خواجہ گوہر الدین جندر شریف انہاں دا دربار شریف حج کرن گئے اچھا جی تو سے گئے زیارت کرن ماشاءاللہ بڑے خوش بختو او بابا ہے کہ داتا صاحب جدو جاندے سن تے اس طرح کر کے نا تے کئی دن مراقبے چ رہنا ہے نماز پڑھنی تے مراقبہ نماز پڑھنی تے مراقبہ جب تک داتا صاحب روحانی طور تے اجازت نہیں سن دیندے کہ جاؤ اتھو ہل دے نہیں سن ایک دن زیارت کرن گئے داتا صاحب تو تھے بیدار تھے آپ نے مراقبہ کیتا ایک دن گزر گیا نماز پڑھی پھر مراقب نماز پڑھتے پھر مراقب داتا صاحب دی زیارت نہیں ہو رہی تھی اجازت نہیں ہو رہی دوسرا دن بھی گزریا تیسرا دن بھی گزریا مراقبہ کیتا تے داتا صاحب نے روحانی طور تے فرمایا چلو جاؤ آج اجازت ہے ٹرے نا تے ایک مرید نے عرض کی تھی حضور اے دو گھڑیاں ذرا کھلو جو میں داتا صاحب نو سلام کراما تے کٹھے چلنے آپ نہیں رکے انہیں پھر عرض کی تھی حضور اے دو گھڑیاں ٹھہرو میں اجازت لیوا کٹھے چل لیا پھر نہیں رکے انہیں تیسری بار عرض کی تھی لاجپال ذرا دو گھڑیاں ٹھہرو میں سلام کرن کٹھے چل لیا تے آپ رکے پھر بھی نہیں نالے ٹوری جاواں تے نالے فرماندے نے کماریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیاں نے جنہ کلمے سائیاں دے نال پڑے ہوں فرماندے نے کماریاں نو کی پتا ہوئے ویائیاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیاں نے حضرت ایو خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے توجہ طواف کعبہ کر رہے تھے دروش نہیں پڑھ رہے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال سن کہنے لگے حضور ایک کعبہ ہے اتھے اللہ اللہ کری دیئے تُسی درود پہ پڑھ دیو تے خواجہ گوہر الدین فرمان لگے جی میں عشق دے ویڑے کھلوتا ہوں جدو مدینہ شریف گئے تے گنبد خضرا تے نگاہ پئی تے اللہ 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 کرن لگ پہ شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی حضور اتھے اللہ اللہ کرنے سے درود پڑھ دیو اتھے درود پڑھنا سی اللہ اللہ کر دیو فرمایا آکھیا سی نا عشق دے بیڑے کھلوتا عشق دا اصول یار دے سامنے یار دی گل کریے یار بڑا راضی ہوندہ ہے فرمایا اتھے او دا یار راضی کردہ رہا ہے اتھے دا یار پہ راضی کرنا عشقان دے اصول ہی اپنے عشق دیاں نا اپنی رمضان اپنی رسماں دیاں نے تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دسر نہ کعبہ نہ کربلا بے خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دسر نہ کعبہ نہ کربلا بے خدا نہیں آج نہیں آج میں نے سنا بھائی بس آج میری مرضی دی تقریر سن لو بھائی میں بس اے مٹھی دی حدیث پاک دا مفہوم تو انہوں سنا کے پاس اجازت چاہنی ہے تو ساں وڈی کرنی سویرے بھائی او پینڈو نالے یا کریم پڑے تے نالے نا مڑ مڑ نبی پاک والے ویکھے کیوں کیونکہ نبی پاک دے پیچھے یا کریم پڑھن لگ پے او پینڈو بڑے غصے نہ نبی پاک والے ویکھے نالے طوافہ کعبہ کرے جدو حجر اسود چمن گیا تے یا کریم پڑھ دا جاوے حضور پیچھے یا کریم پڑھ دے جانا آب زمزم پین جاوے تے یا کریم پڑھ دا جاوے حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم او پینڈو نہ طواف کعبہ کر کے تے ارکان ادا کر کے کعبے دے نال ٹیک لگا کے بڑے غصے نہ نبی پاک والے ویکھے حضور دے قریب آکے تے مٹھا جا بول کے فرمان لگے میرے وال انج کیوں ویکھنا او پینڈو بڑے غصے نہ نبی کریم نو کہنے لگا کہ ویکھن تے تو شہری لگنا ہے تے آج
جڑے تسی شہری ہوندے سانو پینڈوਆਂ نو پینڈو سمجھ کے مذاق کر دیو نبی کریم نے فرمایا میں کدے مذاق کیتا ہی نہیں انہیں آکھا جی ہون کیتا ہے نبی کریم نے فرمایا میں تو کی آکھا کہنے لگا اے میں یا کریم پڑھ دا ساں تو بھی میرے پچھے یا کریم پڑھ دا ساں تو شہری ہو کے میں نو پینڈو نو مذاق کرنا ہے تے دھمکی امید لہجے نال بول کے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں میں ایویں شیویں دا پینڈو نہیں نبی کریم نے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر اتھے مکہ شہر چ میری بڑی واقفیت ہے حضور نے فرمایا تیری مکہ چ کدے نال واقفیت ہے کہنے لگا او جڑا مکہ چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو تھوڑا ہو رہا بولو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے سیانے آکھیا کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جڑا لنگر مدینے ہوندا اونچا بولے سبحان اللہ ہو سکتا ہے پینڈ والے سویرے ایک دوجے نو پوچھا ناسی صاحب ہاتھ ہو رہے کیوں کھڑے کرواندے سن میں ممبر رسول تے بیٹھا توڑے ہاتھ کھڑا کرن چ میرا کوئی فائدہ نہیں میں اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا دل کردا جدوں قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جدوں کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخی راتی ساڑھے پینڈ نبی پاک دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ حضور دی جدو گل بات آوے پھر عقل پھر مال پھر دولت پھر اولاد پھر جان پھر آواز پھر سب کچھ قربان کر دیا کرو کہن لگا کہ او جڑا مکہ چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے تو اڈے پنڈ جدا یار ہوے نا علاقے دا تھانے دار علاقے دا ناظم ایم پی اے ایم این اے جدا یار ہوے او بندہ علاقے چ پنڈ پتہ کی کہندا ہے مینوں علاقے چ ڈہل ہی کوئی نہیں تھانے دار اپنا یار ہے ایم پی اپنا یار ہے اور ایم این اے اپنا یار ہے اس پنڈو نو کنا کو مان ہوے گا کہ خدا دا یار میرا یار ہے نبی کریم نو کہنے لگا وہ جڑا مکہ چ نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے نبی کریم انہوں پینڈو نو فرما لگے پینڈوا او جڑا تیرا یار ہے او ہے کیویں دا ہن پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھے ہی نہیں سوچ کے کہنے لگا یاری میری بڑی ہے پر ویکھیا میں کوئی نہیں حضور نے فرمایا سنیا تے ہوے گا کہنے لگا ہاں سنیا ہے جڑا ایک باری انہوں ویخ لوے نا او دے لباں چو نکل دا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو او دے لباں چو نکل دا سونیا تیرے ورگا سونا نہ کسے ویکھیا تے نہ کوئی ویکھے گا جڑا انہوں ایک باری ویخ لوے دے لباں چو نکل دا مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا ویخ لوے وہ کہندا ہے کہ کأن شمس تجری فی وجہ ہی وہ کہندا سورج انج جی میں محمد دے متھے چ چمکدا ہے جڑا ویخ لوے وہ کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب جڑا ویخ لوے وہ کہندا ان وجہہ مبارکن جڑا ویکھیو کہندا کأن وجہہ ورقۃ مصحف وہ کہندا انج محمد دا مکھ جویں قرآن دا ورقہ سبحان اللہ او کنہ کو سونا ہوئے گا آسان کر کے عرض کرا تسا کوٹھی بنوانی ہوئے تے علاقے دے کسی اچھے ٹھیکیدار نو بلواؤ اللہ تعالیٰ نو عطا کرے تے تسی آکھو گے یار میں تیرے کو کوٹھی بنوانی اپنی کو کاریگری تے بکھا او ایک کوٹھی بکھا کے آکھے گا کوٹھی میں بنائی ابھی میں بنائی او مسجد میں بنائی او میں منار بنایا سارا کچھ بکھا کے آخر تے ایک کوٹھی بکھا کے آکھے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی میں کوئی نہیں بنائی اے میری کاریگری دی اخیر ہے انج دا میں کچھ نہیں بنایا اللہ نے بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائی سارے نبی بھیج کے نا تے آخر چے کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میری ملت نوجوانوں ایڈا سونا بنایا وہ پینڈو کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں اونج میں سنے ہیں ایڈا سونا ہے حضور نے فرمایا کڈا سونا آؤ ہن میں سناواں کڈا سونا
اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نو عشق ہو جائے میرے نبی دے نال، اے راتی اٹھ دے تے سون دے کہن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، راتی کملی والا وے خواب وچ تے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مولانا غلام رسول اللہ پوری فرماند نے پینڈو کہن لگا کی دسائیوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے تند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے رام وچ حوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بند مائی آمینہ دا اے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا حسن جے بیخت لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سیرو ننگی آندی بیچے مدینے جتھے وس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بین والا گزارا کر لو زندہ باد توجہ ہے جی کہنے لگا او دے داند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں او دے راما وچ حوراں رہن کھڑیاں میرے نبی نے فرمایا تیرا نبی بڑا ہی سونا ہوئے گا پر منوں دھمکیاں کیوں لگانا کہنے لگا تو میرے بال بیٹھ یا کریم پڑھدا سائیں تے میرا دل کردہ سی کہ میں طواف کعبہ کر کے نا تے تیری شکایت اپنے نبی نو جا کے لگا بندہ میں مذاق کر دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل جا تے اپنے نبی نو میری شکایت کر کے آ ہون ٹھیکریاں کلام والے ہوتے قرب و جوار تو ان والے میری تقریر دا میں وہ جملہ بولن لگا کہ میری ساری تقریر ایک پاسے تے اکلا جملہ ایک پاسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پینڈوا جا اپنے نبی نو میری شکایت کر کے آ تے پینڈو ایک باری کعبے والتے ایک باری حضور والے کے کہنا کہ کعبے دی قسم ہے میں تیری شکایت آج لگا دے نہیں سی حضور نے فرمایا تے جاندہ نہیں تے کہندہ جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا تے شکایت میں تیری آج لا دے نہیں سی پتہ نہیں پینڈو نے کس لہجے نہ لے گل کی تھی کملی والے آقا علیہ السلام نے اس پینڈو نہ اینا پیار آیا کالیں دیوالی نے پینڈو نہ پھڑ کے سینے دینا لگا لے آؤ فرمایا پینڈو آج دا کلمہ پڑھنا نبی میں یا نبی
پینڈو دیاں چیخاں نکل گئیاں انہیں نبی کریم دے قدم پھڑ لے کہنے لگا کملی والے معافی دے دے ادھی رات ویلے اٹھ کے دعاواں کردا رہیا یا اللہ جی دا کلمہ پڑھے او دی دید کرا دے اج دید ہوئی بے ادبی کر بیٹھا عرض کردہ کملی والے معافی دے دے میرے نبی نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہاں میں قدمہ چ جھکان نہیں آیا میں تے نیویاں نو اچا کرنے آیا میں نیویاں نو اچا کرنا آیا سبحان اللہ میں گل سنائی دے میں نا جاپان گیا تے اوتھے میں ٹوکیو شہر چو گزر رہا تے میں نو بیلی کہہ لگے آسی صاحب اے جڑی سامنے بلڈنگ ہے نا بڑی بلند جائی انہوں دنیا پوری دنیا چو ویکھن ہوندی ہے میں کہا جی اس بلڈنگ اچ کی ہے انہاں کہا اس بلڈنگ دا نام ہے سن رائز آسمان تے جدو پہلی سورج دی کرن نکل دی ہے نا وہ دنیا چا سب تو پہلے اس بلڈنگ تے پہن دی ہے تے لوگ آسمان تے اس بلڈنگ تے کھلو کے نا تے سورج دی پہلی کرن ویکھن واسطے آن دینے تے آؤ تو انہوں بکھائیے میں کہا یار میرے کو لینا بیلا نہیں پھر کدے صحیح میں گزر گیا انہیں میں جدو بلڈنگ دیکھی تے بڑی اچھی بڑی بلند اتھے میں نے سمجھ آئی کہ آج جڑا آسمان دا سورج ہے نا وہ جب پہلے چمک دا ہے نا تو دی پہلی کرن او دنیا دی بلند ترین عمارت تے پہندی ہے یہ دا مطلب ہے او جڑا سورج ہے نا وہ پہلے اچھیاں نو روشن کر دا ہے پھر او دی روشنی زمین والا ہوندی ہے تے نیویاں چیزاں روشن کر دا ہے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا وہ پہلے نیویاں نے چوکے اچھا کر کے تے بلندی عطا کر دا ہے کیونکہ ورفا فرمایا سونیا بلندی دے ہی تینوں دیتی ہے تو جنہوں دل کرے بلند کر دے اس پینڈو نے میرے نبی سینے لا کے فرمایا جا پینڈوا تیرا تے محمد دا اج وعدہ رہا میں قیامت نو جنت نہیں جانا جب تک تیری پاؤں پھڑ کے نال نہ لے جاواں میں تیری شفاعت کر کے تینوں نال لے جانے ادھر جب میرے نبی پینڈو نہ گلپ کر رہے تو ادھر جبریل آگے تے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ پینڈو نہ جنت دے وعدے کری جاندے ہو پر میں قیامت نو لوگوں کو کوئی حساب کتاب بھی لینے نے اللہ پینڈو نو کہندہ ہے کہ میں ذرا حساب کتاب لینا نبی پاک تو پینڈو نو کہنے لگے جبریل کھلوتے نے اے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے اللہ کہندہ میں تیرے کو حساب کتاب لینا ہے وہ پینڈو کوئی ایڈا پینڈو تے سادہ سی کہنے لگا کملی والے فکر والے کیڑی گالے رب نے میرا حساب لینا ہے میں بھی رب دا حساب لینا ہے حضور نے فرمایا اور رب دا حساب کون لبے کہنے لگا میں لینا ہے حضور نے فرمایا پینڈوا تو رب دا کی حساب لوے گا سنو ٹھیکریا کلام والے ہو پینڈو کہنے لگا کملی والے ہوں جو قیامت نو تساں اتھا ہی ہونا ہے فرمایا جی میں اتھا ہی ہونا ہے کہنے لگا پھر میں انہوں فکر کوئی نہیں تو کھلو جائی سونیا میرے کول تے رب نہ گل میں آپ پہ کر لوں گا میں رب نال کوئی حساب کتاب کرنا ہے حضور نے فرمایا پینڈوا کی حساب کرے گا تے پینڈو پتہ نہیں کیڑے لہجے چ بولیا تے کہنے لگا میں قیامت نو رب نو کہنا یا اللہ تولنا ہی تے تول کے ویکھ لے گننا ہی تے گن کے ویکھ لے ناپنا ہی تے ناپ کے ویکھ لے کہ میرے گناہ بہت نے کہ تیری رحمت بہت ہے وہ پینڈو نے ایسا لہجے نہ گل کی تھی میرے آقا اینا روئے کہ سرکار دی رو رو کے داڑھی مبارک گلی ہو گئی اچانک جبریل دوبارہ آگئے تے آکے عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرماندہ تو نہ رو سونیا تے اس پینڈو نو کہہ دے کہ اللہ کہندہ تو ساڑھا صاحب نہ لیں اسی تیرا صاحب نہیں لیں تو ساڑھا حساب نہ لیں اسی تیرا حساب نہیں لیں دے پتہ لگ گیا میرا ماہی جنو چاہوے بلند کر دے پاہمیں وہ پینڈو ہوئے پاہمیں وہ کالا ہوئے پاہمیں وہ پڑھ ہوئے وہ کس طرح دا بھی ہوئے جڑا یار نو پسند آجے نا اللہ فرماندہ محبوبہ بلندی دے تینو دیتی ہے جنو تیرا جی کرے تو بلند کر دے میرے ملت دے نوجوانوں دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام علامہ اقبال دی روح تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں پھر بھی لوح بھی تیری تے قلم بھی تیرا اپنی تقدیر آپ ہی لوح تے لکھ لیں کیونکہ قلم تیرے ہاتھے چھے میری ملت نوجوانوں پر شرط ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں حضور دے بن کے رہو ان اے بیلی بار بار میں نے کہہ رہے ہیں کہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ ادھر بھی فرمائش آ رہی لمبا واقعہ میں ویسے تقریر مکمل کر چکے ہیں اپنی ان میں 2 منٹ تو واقعہ سنا دینا پھر کدے آیا تو میں تفصیل سنا دے مانگا حضرت دائیہ قلبی 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی تھیں
رسول کریم کو کلمہ پڑھنے واسطے آئے تو رو رہے. نبی کریم نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ محسن خوشبو والے بیٹھ جا بیٹا ذرا تھوڑی دیر من تقریر کر لگے. اکھیا سید عالم 70 بچیاں دفن کر آیا تو کیا میری بھی بخشش ہوگی؟ نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھے تینوں معافی ہے. عرض کی تھی کو گناہ نہیں رب نے معاف کرنا. فرمایا سنا. عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں تجارت لی کئی سال لے چلیا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد آ کے میں گھر دا دروازہ کھٹکایا. چھوٹی جی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیوہ تے بڑے مان ہوندے. چھوٹی عید گزری نا تو سا اپنے گھر اے معائنہ کیتا ہوئے گا وکھیا ہوئے گا کہ بچی پاوے گھر جو چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید تے کپڑے خریدن دیواری آوے تو کدے ویرہ نو نہیں کہہ دیا کہ بھائی کپڑے لے دیو. ابو نو کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دیو. تیاں دا مان باپ ہوندے. اتجا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوندے. نہیں تو عید والے دن اپنے پنڈ دے قبرستان جا کے ویکھی جدو لوگ نمیں کپڑے پا کے عید بنا دے ہوندے نا اور جنہ دے ماں پہ ٹر گئے وہ گھر نہیں ہوندے وہ قبرستان بے کے روندے ہوندے. کوئی ماں دی قبر تے کوئی باپ دی قبر تے ماں پہ دی قدر پوچھنی تے عید والے دن قبرستان وچ جڑے روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھی ماں پہ دی قدر کی ہے. بچی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی. انہیں اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کی تی سونیا میرے لبوں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ. رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا مارے آؤ. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی جاماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونیا ماں بیوی نو پوچھے کون ہے؟ عرض کی تھی کہ کملی والے بیوی نے کہ تیری بیٹی ہے. سونیا بیٹی دی صورت میرے نال مل دی ہے. دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نال لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نو اکھے نو تیار کر دفن کرے آواؤ. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں. عرض کی تھی سونے دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا مرینا میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں بڑے چاواں نال پال دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بیوی نو دھکا مارے آؤ. بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے ہوں. وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے. نالے کہندی ہے بابا آجا نان کے چلنے ہو آجا بازار میں نو کھلونے لے دے بابا نہ میں جوڑے لے دے. عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں. کملی والی آ جنگل آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلا دی ہے. نالے کہندی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے. عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں. کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں قبر جو دھکا مارے آؤ. بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ. میں مٹی پاندہ رہے انہیں لکھے لکھے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی بابا ماری نہ میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں تے بابا ماری نہ میں تے تینوں باجاں مار دی رہی ہوں تے بابا ماری نہ کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں تے بابا ماری نہ میں جوڑے بھی نہیں ہوں دی. بابا ماری نہ میں کھلونے بھی نہیں ہوں دی. بابا ماری نہ نان کے بھی نہیں جاندی. عرض
عرض کی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندا رہا بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں آوازاں آوندیاں نے عرض کی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی آئی عرض کی سونے ترس نہ آیا مٹی پاندا رہا بچی دیا آخری ویلا آیا انہیں روکے آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی سونے بچی دفنے ہو گئی تیرے آقا نار داڑی تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمد یاؤں کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے کملی والے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں دے وے ایک حدیث چ فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے ساریاں بلندیاں آئیاں ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بنیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے جنت دی ٹکٹوں بڑھ گئیاں اے سارا فیضان ورفانہ اللہ کا ذکر والے محبوب دے اللہ تعالیٰ سالی سب دی